لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال لکھا ہے کہ ہم دھات کے بیمار ہیں، دھات میں جو قطرات نکلتے ہیں وہ قطرے اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائیں تو کیا اس کے ساتھ نماز ہوگی، یا کتنا لگے تو دھونا پڑے گا، کتنا نہیں دھونے سے بھی چلے گا؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ میں جواب پیش کرتا ہوں، اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اس دور میں دھات کے بیماری کے تعلق سے بڑے آزمائشیں ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اور بڑے پریشان حال ہیں۔ اللہ کریم لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ کئی طرح کے نقصانات اس بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، علاج اس کا بر وقت کر لینی چاہیے، اور علاج اس کا ہوتا بھی ہے، کئی طریقے سے اس کے علاج بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اس کے علاج کرنے والوں سے رابطہ بھی کرنی چاہیے۔ مسائل کی بات ہے کہ دھات میں جو پانی کے قطرات وغیرہ نکلتے ہیں، یہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو ان کپڑوں میں نماز ہوگی کہ نہیں؟ یہ کپڑوں میں لگنے کے اندیشہ ویسے تو کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لگ جائے اگر، چونکہ یہ استنجا کے وقت، پیشاب کے وقت ہی یہ زیادہ نکلتا ہے۔ بعض اوقات اگر زیادہ بھی بیماری ہوتی ہے تو یوں بھی نکلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو بہرحال کسی طرح اگر کپڑے میں دھات کے ذرات لگ گئے تو نماز ہوگی یا نہیں، کتنا ہے تو دھونا پڑے گا؟ آئیے فقہاء کرام نے جو اس پر لکھا ہے، جو رہنمائی فرمایا ہے، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے۔ اگر پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے خارج ہوئے لیکن جسم یا کپڑوں پر نہیں لگے تو استنجا کرنے سے ہی پاکی حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کرے۔ یعنی اگر استنجا کے بعد، پیشاب کے بعد کچھ قطرے آئے تو ان قطرے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے غسل تو فرض نہیں ہوگا، بس آپ اس کو دھو لیں، اس کے بعد وضو بنا لیں، نماز ہو جائے گی۔ اگر جسم یا کپڑوں پر وہ دھات کے جو ذرات ہیں، دھات کا جو پانی ہے، اگر جسم یا کپڑوں پر لگے اور وہ سوکھ جائے یا تر ہو، سوکھ جائے یا تر مطلب بھیگا ہو، تو دونوں صورتوں میں کپڑے یا جسم ناپاک ہو جائیں گے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر جسم پر لگے تو جسم ناپاک، کپڑے پر لگے تو کپڑے بھی ناپاک۔ اچھا، اس ناپاک میں یاد رکھیے گا کہ پورا بدن ناپاک نہیں ہوگا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ اس ناپاکی کا مطلب یہ نہیں کہ غسل فرض ہو گیا، نہانا فرض ہو گیا، یا کپڑے میں لگا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے کپڑے کو دھونا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ توجہ سے پورا سن لیجئے۔ اب یہ جو دھات کے ذرات لگے ہیں کپڑے میں، اگر اس کی مقدار، اس کے جو پھیلاؤ ہے، 1 درہم سے اگر زیادہ ہے، 1 درہم کا مطلب ہوتا ہے آپ یوں ہتھیلی کو پھیلا کر آپ پنجے کے درمیان میں پانی ڈالیں تو جتنے ایریا میں پانی رکا رہے گا، چھلک کے گرے گا نہیں، اتنا ایریا جو ہے وہ درہم کی مقدار ہے، وہ درہم کا پھیلاؤ ہے۔ تو اگر 1 درہم سے زیادہ ہو جائے تو پھر اب تو اس کو دھوئے بنا نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے۔ بدن میں لگا تب بھی، کپڑے میں لگا تب بھی، ان کپڑے کو پہن کر کے اس بدن میں اس کے ساتھ تو نماز جائز ہی نہیں۔ اور اگر وہ دھات کے جو ذرات ہیں، دراصل منی ہی ہے، وہ اگر لگے کپڑوں یا جسم کے اس حصے کو، اگر 1 درہم سے زائد تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر لگے کپڑوں یا کپڑے کے جس حصے میں لگا، یا کپڑے کے یا بدن کے جس حصے میں لگا، اگر اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، وہیں پر پورا کپڑا نہیں، بدن کے جس حصے میں لگا اس حصے کو اچھی طرح سے دھو لیا، یا پھر کپڑے کے جس حصے میں لگا تھا اس حصے کو اچھی طرح سے دھو لیا، اور ایسا دھو لیا کہ جو دھات کے ذرات کے، ان کے قطرے کے جو اثرات تھے وہ بالکل ختم ہو گئے، تو اب کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، بدن بھی پاک ہو جائے گا۔ پانی دھونے کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے کپڑا بھیگا رہے گا اس جگہ، تو اس پانی کے بھیگے پن کی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بس اتنا دھو لے کہ منی کے ذرات ختم ہو جائے، اتنے ہی حصے کو جتنے میں وہ لگے ہیں دھات کے ذرات، باقی پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ جو دھات کے ذرات، منی کے ذرات کا جو پھیلاؤ ہے وہ 1 درہم کے برابر ہی ہے، 1 درہم سے زیادہ نہیں ہے، 1 درہم کے برابر ہے، تو اگر اس کے ساتھ اب بھی اس کو دھونا واجب ہے۔ اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ لیے تو نماز واجب الادا ہوگا، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تب پھر نماز ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں طرح کا ہوا، لیکن
ایک درہم سے کم میں نماز ہو جائے گی پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو دھو کر اس کو صاف کر کے ہی نماز پڑھے۔ تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جس حصے میں لگا ہے، کپڑے کے جس حصے میں یا بدن کے جس حصے میں لگا ہے اتنے ہی کو دھونا ہے، پورا بدن یا پورا کپڑا دھونے کی حاجت نہیں ہے، لیکن دھونا پڑے گا۔ کب دھونا پڑے گا، کب نہیں دھونے سے بھی چلے گا، ساری تفصیلات میں نے عرض کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔